بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جس پہ ہر شیعہ ناز بھی کرتا ہے، جس میں خدا 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، اللہ کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی۔ سب نے لکھا کہ رکوع میں زکوٰۃ علی بن ابی طالب امیر المومنین یہ قرآن کی ایک سنت ہے کہ قرآن جب بھی کسی کا تعارف کرواتا ہے تو نام لے کر نہیں کرواتا، قرآن صفت بتا کر تعارف کرواتا ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر رسول کے بعد 12 امام تھے تو خدا قرآن میں نام بتا دیتا۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ کام بتاتا ہے۔ آپ تصور کریں 5 منٹ کے لیے خدا 12 اماموں کے نام قرآن میں لکھ لیتا، اب امام آئے نہیں ہیں، نام اللہ پہلے بتا دیتا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ نام سب کو پتا ہوتے ہیں، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا وہ اس کا نام وہی رکھتا جو خدا نے قرآن میں بتایا ہے۔ شاید بنو امیہ کی نسل سارے نام وہی رکھ لیتی جو خدا قرآن میں بتا چکا تھا۔ مسئلہ یہاں بنتا، پھر ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا جو حسن خدا نے بتایا ہے وہ کون سا ہے، جو حسن یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے، جو کاظم خدا نے بتایا وہ کون سا ہے، جو کاظم یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ جس طرح اردن کے بادشاہ نے اپنا نام مثلا کہتا میں مہدی ہوں، اور لوگوں کو کہتا میں ہی مہدی ہوں، میں وہی ہوں جس کا ظہور ہونا تھا۔ اب بندہ ثابت کرنے لگے، کہتا میں سید بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اب آپ کیسے ثابت کرو گے؟ کیونکہ نام سے بات نہیں بنتی۔ اسی لیے خدا کی سنت ہے، خدا نام نہیں بتاتا، خدا صفت بتاتا ہے، خدا کام بتاتا ہے۔ یعنی آج میں یہ کہوں کہ جنگ احد میں علی رکے تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا تھا۔ اب جہاں جہاں صفت مشکل کشائی آئے گی پھر آپ کے ذہن میں نام علی بھی آئے گا۔ مثلا میں کہوں بھائی علی صاحب کہاں ہیں، آپ کہیں گے مولانا کون سا علی؟ یہاں تو کافی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کے نام کیا ہیں؟ علی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا وہ علی جو بڑا سخی ہے، تو شاید 4-5 علیوں میں ایک علی سخاوت کے اعتبار سے مشہور ہو، اخلاق کے اعتبار سے مشہور ہو، صفات کے اعتبار سے مشہور ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اللہ نے حالت بھی بتا دی، یہ نہیں کہا جس زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، زکوٰۃ تو کافی مسلمان دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے وہ حالت بھی بتائی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، کیونکہ آج تک کسی زکوٰۃ یا خیرات دینے والے نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خیرات نماز کی حالت میں دوں۔ بھائی آپ کی اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، فقیر باہر کھڑے ہوتے ہیں، آج تک کوئی فقیر دیکھا جو نمازیوں کے بیچ میں آ جائے؟ اس کو فقیر کو بھی اتنی عقل ہے، فقیر کو بھی اتنا شعور ہے کہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کرے گا، بھاگا تو نہیں جا رہا، نکلنا اسی مسجد کے دروازے سے ہے، دینا ہوگا تو خیرات دے دے گا۔ میں اس کی نماز کیوں ڈسٹرب کروں، میں نمازیوں کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ تو دنیا کا آج بھی کوئی ایسا فقیر نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں آ کے خیرات مانگے۔ دوسری بات، بالفرض اگر کوئی فقیر آ گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، کوئی ایسا نمازی بھی نہیں ہوگا جو اس کو خیرات دے۔ وہ بھی کہے گا جلدی کیا ہے، فقیر کھڑا ہے، یا نماز ختم کروں گا،
جو پیسے جو نیت دینے کی ہے وہ میں دے دوں گا۔ تو نہ کوئی ایسا نمازی نماز میں خیرات دیتا ہے، نہ کوئی ایسا فقیر آج تک آپ کو ملے گا جو نماز کے بیچ میں آ کے خیرات مانگے۔ لیکن تاریخ میں جب یہ واقعہ پڑھتے ہو تو نمازی بھی بڑا عجیب ہے، فقیر بھی بڑا عجیب ہے۔ میں تو کہوں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ میرے مولا نے کہا کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والا علی تھا، لینے والا جبرائیل تھا۔ کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والے علی مرتضیٰ تھے اور لینے والا جناب جبرائیل تھا۔ اللہ نے ایک یونیک سچویشن کریٹ کی جہاں پہ جا کے مولا علی نے خیرات دی۔ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان غدیر خم میں بھی ایک عجیب سچویشن کریٹ ہوئی۔ مولانا اسحاق سے انجینئر مرزا نے یہ جوانی میں پوچھا تھا کہ بھائی کہ رسول علی کا ہاتھ بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہاں کیا؟ کہا شیعہ کہتے ہیں یہ اعلان ولایت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر اتنا اہم واقعہ ہوتا تو رسول اسے عرفات میں بیان کرتے، جہاں سارے مسلمان موجود تھے، حج کے درمیان بیان کرتے جہاں سارے مسلمان موجود تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی اتنی دور جگہ پہ جا کے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرے؟ تو مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ نبی کے کام تمہارے جیسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے آپ نبی کو پابند کیسے کر سکتے ہو کہ آپ عرفات میں اعلان کرو گے تو مانیں گے، آپ حج کے درمیان اعلان کرو گے تو مانیں گے؟ یہ اتنا اہم قصہ تھا، عرفات میں بیان کرتے۔ نبی کو کیا پڑی تھی میدان غدیر خم میں جا کے اعلان کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آیتیں جو گھر میں اتری وہ تم نہیں مانو گے۔ کتنی آیتیں جو گھر میں اتری، بولتے نہیں یا رسول اللہ قرآن کی آیت اگر اترے تو عرفات میں اترے گی تو ہم مانیں گے، حج میں اترے گی تو مانیں۔ بھائی قرآن کی آیت کہیں بھی اترے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کہاں اتارے؟ اللہ تم سے پوچھ کے تو آیتیں نہیں اتارے گا نا کہ نبی یہ اعلان مثلاً عرفات میں کرو، نبی یہ اعلان مثلاً حج پہ کرو۔ اللہ کی مرضی ہے۔ یہی آیت غدیر، یہی حکم غدیر اگر خدا نبی کو گھر میں بھی بولتا، دو لوگوں کے سامنے بھی بولتا، پھر بھی مسلمان پہ واجب تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ہم قرآن پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ آئے گا تو مانیں گے، یہاں پہ آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور خدا نے کئی مقامات پہ کہا کہ نبی کو اور نبی کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کیا کرو۔ تو اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور رسول کے بعد صفت بتا دی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ آئے انما یرید اللہ میں بھی صفت بتا دی، کون ہے اہل بیت رسول؟ جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا ہے، نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں۔ نام نہیں بتائے کہ اہل بیت مثلاً علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں۔ اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صفت بتا کر مہر لگا رہا ہوں۔ اب کوئی غیر آنا بھی چاہے تو پہلے اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ نجاست سے دور ہے۔ کبھی بولتے ہیں اہل بیت کی عصمت کو ثابت کری، میں کہتا ہوں اہل بیت کی عصمت تو پریکٹیکل عصمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے کے پاس ڈگری ہے، مثلاً جیسے میتھمیٹک آتی ہے، جیسے انگلش آتی ہے، یا جیسے بایولوجی آتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں پریکٹیکل ٹیچر ہوں، آپ نے جو سوال کرنا ہے میرے سے کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے 11 اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی میں ایک بھی گناہ اگر نظر آ جائے، ایک، یہ پریکٹیکل ہے نا، ایک بھی خطا نظر آ جائے، گڑی ہوئی حدیثیں نہیں، بنائے ہوئے فضائل نہیں۔ اہل بیت کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ جس طرح رسول خدا کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی۔ نبی پہ ہر الزام مکے والوں نے لگایا، کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ کہتے تھے امین بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر کہتے ہیں نبی پیدائش سے نبی نہیں ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی۔ بھائی فلسفہ الہی سمجھو۔ حضرت موسیٰ ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ تو ان سے افضل ہے۔ کیوں 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ عرب کا ماحول ایسا تھا، نبی نے شریعت لانی تھی، نبی نے دین لانا تھا کہ اے محمد پہلے 40 سال عربوں میں خود کو ثابت کرو، پھر میری خدائی کو ثابت کرنا۔ ہاں کہ جب تو کوئی بات بولے کوئی نہ بولے، خدا نخواستہ یہ بات صحیح نہیں کرتا۔ پورے مکے میں مشہور تھا محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں، محمد سے بڑا کوئی امین نہیں۔ یعنی شب ہجرت بھی امانتیں کس کو دے کر گئے؟ رسول کو دے کر گئے۔ اور نبی ان امانتوں کی خاطر کسے بستر پہ سلا کر گئے؟ علی مرتضیٰ کو سلا کر گئے۔ ارے جب کافروں کی امانت کا امین علی ہے تو اللہ کی امانت کا بھی امین علی ہوگا نا۔ رسول کو یقین تھا کہ علی کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے، جیسی امانت دوں گا ویسی امانت پہنچائے گا۔ تبھی مولا جب خلافت پر پہنچے نا تو لوگوں کو کہا میں تجھے وہی دین دوں گا جو میرے رسول نے دیا تھا، میں اسی سنت کو زندہ کروں گا جو میرے رسول نے سنت کو زندہ کیا۔ اور جب مسلمانوں کی بنائی ہوئی سنتوں کو علی نے ختم کرنا چاہا تو صدائیں بلند ہو گئی کہ واہ سنتا۔ علی پچھلے حکمرانوں کی سنتوں کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میں کسی حکمران کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ ہاں تو ہر مسلمان پہ 3 ولایتیں واجب ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اس کے بعد کس کی ولایت؟ علی بن ابی طالب۔